زدني علما رب زدني علما. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورقطع سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والے اسلام کے معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حالات کے مخالف ہونے کے باوجود، حالات کے بگڑنے کے باوجود، اللہ وحدہ لا شریک لہ اس ملک میں مدارس بھی چلا رہا ہے، مساجد بھی چلا رہا ہے، اذان کی آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ملک کے حالات خراب ہونے کے باوجود دعوت و تبلیغ کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس ملک کے حالات خراب ہونے کے باوجود، اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر سینوں میں بھرے جانے کے باوجود، اللہ وحدہ لا شریک لہ حافظوں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو عام کر رہا ہے. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مرحومہ، امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ بھی ہو. چنانچہ ہر جمعہ ایک نیا عنوان، ایک نئی بات آپ کے سامنے لاتے ہیں اور وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو، جس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو پست ہمتی آ گئی ہے اس میں طاقت رونما ہو، جس کے ذریعے سے میں اور آپ دن دناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا شریعت اور لایا ہوا اسلام لوگوں تک پہنچا سکیں. ہم کوشش کرتے ہیں. چنانچہ آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے، غنڈہ گردی کا ڈر. انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم کہیں ڈر کا شکار تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم پست ہمتی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم باطل طاقتوں کے سائے میں چل کر اپنے آپ کو جہنمی تو نہیں بنا رہے، کہیں ہم کسی سیاسی لیڈر کے ڈر کے تحت اپنی عبادتوں میں کوتاہیاں تو نہیں کر رہے، اور کسی بڑی پارٹی یا کسی بڑی جماعت کا نام لے کر لوگ ڈرانے کی جو کوشش کرتے ہیں اس ڈر کے تحت میں آ کر کہیں ہم مساجد کا ویران تو نہیں کر رہے. مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے حالات کا، واقعات کا. قرآن بھرا پڑا ہے ہمت افزائی کے لیے، طاقت دلانے کے لیے، عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، نبی سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر سینے میں بسانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. قرآن 30 پاروں 114 سورتوں کی شکل میں میرے گھر میں موجود ہے. اور ذرا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ کہ جو خطبہ مسنہ کے بعد آیت کریمہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے آج، بڑی ہی ولولہ انگیز ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، رب سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے، رب پر بھروسے کو یقین میں تبدیل کر دیتی ہے.
बशर्ते कि दिल की गहराई से मैं और आप इन आयतों को पढ़ें, मुशाहिदा करें, जायजा लें अपनी जिंदगियों का कि क्या मैं कुरान की इन आयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं। जो आदमी, जो औरत, जो मर्द, बूढ़ा, जवान कुरान के ऐन हुक्म के मुताबिक, कुरान के ऐन तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, फिर अल्लाह ये आयत में समझा रहा है उसे। हमारा हिसाब तो ऐसा है कि मानते कुरान को जरूर है लेकिन अमल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन तो जरूर है लेकिन आपके अमल को अपनी मर्जी के मुताबिक लेते हैं, अपनी सोच के मुताबिक लेते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक लेते हैं। जरूरत तो यह थी कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने उनकी जिंदगियां जो अंधेरे में चली गई थी, बरसा बरस से अंधेरों में, घटाटोप में, जाहिलियत में गुजर रही थी, जब उनके पास यह कुरान भेजा गया तो इस कायनात की अजीम हस्तियों में जिनका शुमार कर लिया गया। चुनांचे अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने सूरे अहकाफ के आयत 11 और 12 और 13 के अंदर वाज़ेह कर देता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ाम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पढ़ो कभी इंशाअल्लाह। आज अहद कर लो बैठ के दिल में कि नमाज के बाद घर नहीं जाऊंगा, बल्कि इसी मस्जिद में यहीं पर बैठूंगा, इसलिए कि घर जाऊंगा तो खाना याद आएगा, बीवी की मोहब्बत याद आएगी, कामकाज याद आएगा, नौकरी चाकरी, पैसा गिनना लेना देना याद आएगा, बच्चों की मोहब्बत गालिब आएगी, दोस्त आ जाएगा, फिर नहीं पढ़ सकूंगा। ये एक घर ऐसा है जहां कोई आके किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। पढ़ो बार बार इंशाअल्लाह। जिनको नहीं आता है वो बैठ के सुनो, जिनको पढ़ नहीं आता है वो नहीं आने वालों को सुनाओ। यह आयत क्या कह रही है? उस वक्त जब वो तबका मौजूद था, जिनकी जिंदगियां मौजूद थी, जिनके कारनामे रब की नजर में मौजूद थे, जिनका एक एक अमल अल्लाह के पास मकबूल हो रहा था, ऐसे माहौल में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने इन आयात का नुज़ूल करके उनके लिए भी रहनुमाई कर दी और हम आने वालों के लिए भी रहनुमाई कर दी अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ाम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कभी इस आयत का आपका ये भाई इरादा करता है और पढ़ता है तो महसूस ऐसे होता है कि अल्लाह ने अभी अभी नाज़िल की है। सारी कमजोरियां दूर, सारा डर और खौफ दूर, बातिल ताकतों को कुचलने का हौसला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका। अल्लाह क्या है यह आयत मुझे समझाती है और मुझे ढारस बनाती है। अल्लाह कह रहा है बेशक जिन लोगों ने यह कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, अल्लाह अकबर। बात गौर से सुनना जीदाने मोहतरम, बात गौर से सुनना, बात समझ में आएगी। बेशक जिन लोगों ने यह कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर जम गए, सादिक आ गए, ठहर गए उस पर, उनके लिए अल्लाह कह रहा है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन पर कोई गम तारी होगा, ना उन पर कोई खौफ तारी होगा। अल्लाह अकबर। डरते भी हैं तो अपने रब से डरते हैं। जरा इस आयत के ज़ुमन में मैं और आप अपना थोड़ी देर के लिए जायजा ले। अल्लाह कह रहा है जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, उस पर जम गए। आज हम कहां जमे हैं? नाम तो रब का जरूर है लेकिन दिरहम के भी गुलाम हैं, तालीम के भी गुलाम हैं। हर वो शय की गुलामी इंसान करना पसंद करता है सिवाय अपने रब के। इसे ज़िमन में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा जम जाना है। अल्लाह बस तू मेरे साथ है, मेरे गफूर रहीम। गरीबी दी तो तूने दी, सेहत दी तो तूने दी, बीमारी दी तो तूने दी, ताकत दी तो तूने दी, ताकत हमारी छीन ली तो तूने छीन ली। खस पर जम जाना है। आज का मामला है हमारा और क्या है? कभी पैसे ज्यादा हो गए तो भी परेशानी, पैसे कम हो गए तो भी परेशानी।
صحت بہترین ہو گئے تو بھی پریشانی، صحت خراب ہو گئی تو بھی پریشانی۔ رب پر کون جم رہا ہے؟ جنہوں نے رب پر جم گئے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، جن کو اللہ نے بدر میں فتح دی تھی، جو اللہ پر جم گئے تھے، استقامت اختیار کر لی تھی، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ 1000 کا لشکر کوئی مسئلہ نہیں ہے یا رسول اللہ، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ 1000 کا لشکر باطل کا، جن کا کوئی عقیدہ نہیں، جن کا کوئی خدا نہیں، 360 بتوں کو پوجنے والی یہ قوم ایک اللہ کے مقابلے کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ کے بات پر جما دیا اپنے آپ کو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی نظریے کو دیکھتے ہوئے 1000 کے لشکر کو پچھاڑ دیا اور 313 کو کامیاب کر دیا۔ جائزہ لو، ہم لوگ سب بیٹھنے والے خالی بس جمعہ آیا، رسمن جمعہ سننے کی عادت پڑ گئی ہمیں۔ اصل میں کام وہ کرتے ہیں جو باطل کرتا ہے، نام لیتے ہیں حق کا، اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن کا، اسلام کا۔ کام وہ کرتے ہیں جو باطل کرتا ہے۔ ذرا مسجد کے باہر نکل کر دیکھو، جائزہ لینا پھر اپنا کیا کیا ہوگا۔ آخر نوکری برابر چل رہی ہے نہیں چل رہی، تنخواہ کا بات ہی کیا ہے کہ اب جانے کے بعد بیوی کی فرمائش کیا ہے کہ بچہ کالج کو گیا نہیں گیا، داماد بچی کو ستا رہا تھا، بہو صحیح نہیں ملی۔ یہ تمام تر چیزیں تمہاری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ اللہ پر جمنا کیا ہے؟ جو اللہ پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، استقامت اختیار کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ہر مرحلے پر اپنے رب کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے رب یہ معاملہ ہوا ہے، تیرے حوالے میرے اللہ، جو فیصلہ تو کرے گا میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہے یہ جب یہ ختم ہوا تو ڈر بھی آ گیا، خوف بھی آ گیا۔ زیادہ کھا لیا تو ڈر، زیادہ نہیں کھایا تو ڈر، شوگر کی بیماری کا ڈر، بدن میں درد ہونے کا ڈر، کمپنی کے باس کا ڈر، مالک کا ڈر، پتہ نہیں کتنے ایسے خوف، ایسے ڈر ہیں جو ہماری زندگی میں آج موجود ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، آؤ ذرا عنوان کی طرف چلتے ہیں اور ملک کے حالات کا بھی تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ ان حالات میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ اپنی مرضی سے جو جیتا ہے اسے انسان نہیں کہا جاتا، رب کی مرضی کے مطابق جو جیتا ہے اسے عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اب میرا اور آپ کا شمار عبداللہ میں اگر کرنا ہے تو رب جو چاہتا ہے وہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ایک بڑا بہترین جملہ لکھا، سینے میں اتار لینے والی بات ہے۔ اہل علم نے یہ جملہ لکھا اور کہا کہ جو آدمی، عورت یا مرد، دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا، من چاہی نہیں، جو اس دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارے گا، اللہ اسے آخرت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ اور جو آدمی دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا، پھر رب بتائے گا کہ اس کی مرضی کیا تھی۔ اللہ اکبر! آج شدید ضرورت ہے کہ میں اور آپ رب چاہی زندگی پر آ جائے، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر۔ ہمارا ذہن، سوچ و فکر یہ دنیا کی چکا چوند کی طرف آ گیا۔ ان کے پاس گاڑی آ گئی، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ ان کے پاس فریج آ گیا، میرے پاس ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے۔ ان کا داماد بڑا کینیڈا، آسٹریلیا کا مل گیا، میرا بیٹا آٹو والا مل گیا۔ استغفر اللہ ربی! یہی سوچ و فکر میں گھلتے گھلتے انسان اپنے رب کا باغی بن گیا۔ عورت اور مرد چھوڑیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تدبیر کریے، تقدیر پہ قائم رہ جائیے۔ تدبیر نہیں کر کے صرف تقدیر پہ رونا یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ تدبیر تو کرو، تم دیکھو، پھر اس کے بعد مانگو اللہ سے۔ رات کے اندھیرے میں اٹھو، 5 وقت کی نمازی پڑھنا بڑا ہی مشکل اور محال ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فجر میں دیکھ لیجئے آپ کیا حالات ہیں مساجد کے، 5 آدمی 8 آدمی ایک صف، آدھی صف، اور 8-9 بجے دیکھنا کہ محلے کے گلیوں میں چلنے کے لیے تنگی ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں اپنے رب سے آخر؟ تو رب پر بھروسہ ہمارا ختم ہو گیا تو ان لوگوں کو اللہ اس ملک کا حکمران بھی بنا دیا اور قانون ساز بھی بنا دیا، اور پھر
اس ملک کو چلانے کی انہیں ذمہ داری بھی دے دی جنہیں پیشاب کر کے شرمگاہ دھونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. سوچو ذرا اس سے بے غیرتی ہماری کیا ہو سکتی ہے. یہ بے غیرتی کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ایسے لوگوں کے جو ہے اطاعت میں کام کر رہے ہیں جن کا کوئی مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا فلانا ذمہ دار، ہمارا فلانا ذمہ دار، نہیں فلانا حکمران. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور پھر ملک کے حالات بدلتے بدلتے یہاں تک آ گئے کہ مسلمانوں کو ڈر اور خوف کے ماحول میں جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اندازہ کرو ہماری بے حیائی کا، ہماری بے غیرتی کا، ہمارے نکمے پن کا. میری بیٹی کے ساتھ اگر ہوا تو میں واویلا مچاؤں گا، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے نا، مجھے کیا کرنا ہے. یہ نظریہ جو مسلمانوں کے پاس آیا یہ تباہی کے دہنے پر لے کر کے آیا. پڑوسی کے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے نا، میرے بیٹے کو ہوتی تو میں دیکھ لیتا. یہ جو نظریہ آیا ہے میرے پاس، اسلامی نظائر کو چھوڑ کر، اسلام کے طریقہ کار کو چھوڑ کر جو سوچ آئی ہے یہی نقصان دہ ہے. ہم میں سے ہم نے دیکھا ہے. افسوس، صد افسوس. اس کے اوپر تو میں کہوں گا کہ اللہ سے ہم سو معافی مانگنے کی ضرورت ہے. نہیں مانگ کر مریں گے تو اللہ ضرور سوال بھی کرے گا، پوچھے گا انشاءاللہ. وہ کیا؟ گجرات کی سرزمین پر ایک بہن ہماری 5 مہینے کی حاملہ. بہت سارے بھائیوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مینڈوں کی خصلت کے ہو گئے ہم لوگ. گردن جھکا کے چرتے ہوئے باہر نکلتے، گردن جھکا کے باہر اندر گھر میں چلے جاتے. پڑوس کو کیا تکلیف ہے مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے. پڑوس میں کون بستا ہے اس کا نام نہیں معلوم. اللہ اکبر. یہ جانوروں کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لو، ورنہ جینا اگر ہے تو انسان بن کے جیو، نبی کا امتی بن کے جیو، انقلاب بپا کرنے کے لیے جیو. گجرات کی سرزمین پر ایک بہن ہماری جس کا نام بلقیس تھا. اللہ اکبر. کہتے ہوئے بھی ہمارا سینہ بھر آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا یہ قوم کو، آخر ایسا کس قسم کا ڈر آ گیا ہے. کون سا ڈر کھایا جا رہا ہے، کون سی فکر تمہیں کھایا جا رہی ہے. آؤ اللہ کے قانون کی طرف. اس بہن نے اللہ اکبر 5 مہینے کی حاملہ 11 لوگوں نے مل کر اس کی عصمت ریزی کر دی اور اس کے 5 ماہ کے بچے کو پیٹ میں مار دیا. وہ 11 لوگوں پر مقدمہ چلا. عدالت نے فیصلہ سنایا کہ یہ 11 کے 11 مجرم ہیں، دوشی ہیں. 2 جانوں کو لیا ہے انہوں نے. ایک ماں کے پیٹ کے اندر کی جان، ایک اوپر بڑی جان. لہذا عدالت نے اپنا فیصلہ سنا کر کہا کہ انہیں عمر قید دی جائے گی. عمر قید کا فیصلہ صادر ہو گیا اور پھر جیل میں ڈال دیا گیا. وقت گزرتا رہا. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بیٹھنے والے، یہاں سننے والے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. لوگوں کی زندگیاں پڑھنا چھوڑ دو، حالات اور واقعات پر نظر رکھو، سمجھ میں آئے گا. جب سزا ہوئی عمر قید کی، جیل کاٹ رہے تھے، لیکن ابھی 4 دن پہلے 15 اگست جب آئی تو ہر مسلمان اپنے ہاتھ میں ترنگا پکڑ کر، اپنے گھر میں ترنگا لگا کر، اپنے جو شہید ہیں اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے شہادت اختیار کی، ان کی خوشیوں میں تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے آج کے دن ہمارے ملک کو آزادی ملی. انہی خوشیوں کے موقع پر اس ناپاک حکومت نے ایک بہت بڑا اقدام کر کے ان 11 کے 11 مجرموں کو معافی کا اعلان کر دیا. باعزت بری. اللہ اکبر. ایک بھائی ہمارا پٹھان مدھیہ پردیش کی سرزمین پر کھرگون کے مسلمانوں کے لیے کھڑا رہا، بات کی، ان کے حق میں بات کی، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. آج اس کو جیل کی صحبتوں میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ناسا کے تحت ملک کے خلاف غداری کرنے کے الزام میں اس پٹھان بھائی کو آج اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا.
اور تم اپنے بچیوں کی شادیوں کی فکر کر رہے ہو. کل ہوگا یہ کہ تمہارے بھائی یا بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تمہارے حالات بدل سکتے ہیں. یہ ہوگا ایسے ہی یاد رکھنا. یہ غنڈوں کا جو ڈر بٹھایا جا رہا ہے ہمیں نہ بٹھایا جائے غنڈوں کا ڈر. بتائیں تمہیں, ارے ہم تو ازل سے غنڈوں کو جھیلتے رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی, نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی ایک اللہ کو ماننے کی, یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تمہارا کچھ اچھا نہیں کر سکتے. جب نوح علیہ السلام نے اعلان کیا اس بات کا, بتایا کہ ایک اللہ کو ماننے کی طرف آؤ, تو ہوا کیا؟ پہلے نبی نوح علیہ السلام کو غنڈوں کے ذریعے سے ڈرایا گیا, غنڈوں کے ذریعے سے مار کھلائی گئی. لیکن میرا نبی نوح علیہ السلام اپنے آپ میں ایک نبی اور اللہ کا پیغمبر تھے اور پیغام پہنچانے والے تھے. نوح علیہ السلام نے ان غنڈوں کا مقابلہ بھی کیا, ان غنڈوں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی, نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی, لیکن یہ غنڈوں کی ناپاک سازشیں ناکام رہی. اور چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا کہ نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے بچ گئے اور یہ غنڈوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. کہاں ڈراتے ہو تم؟ ہمیں ڈراتے ہو, غنڈہ گردی سے ڈراتے ہو, غلط قانون کا استعمال کر کے ڈراتے ہو. ارے باطل باطل ہوتا ہے, حق حق ہوتا ہے. یہ غنڈوں کا ڈر ہمارے سینوں میں نہ بٹھایا جائے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو انقلابی رسول کی انقلابی امت ہے. یہ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, ہر نبی کے دور میں, ہر وقت, ہر نبی کے دور میں حق بولتا رہا, حق کی آواز اونچی ہوتی رہی, حق کو اللہ بلند کرتا رہا اور غنڈہ گردی پیچھا کرتی رہی. لیکن ہر دور میں غنڈہ گردی کو اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. وہ طاقتور غنڈے تھے جو میرے نبیوں کے خلاف چلا کرتے تھے. آج کے ان غنڈوں کا کیا کہنا جن کا کوئی مذہب نہیں, جن کا اعتبار اوپر والے پر نہیں, جو چاندنی کی چکا چوند میں ڈوبے ہوئے اور اپنی باطل طاقت کے گھمنڈ میں آئے ہوئے. ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے مانگا ہے اپنے رب سے, امتحان ہے, یہ چل رہا ہے, ہمارے اعمال کی سزا مل رہی ہے, یہ حالات ہوتے رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا آج تمہارا جو ہے نا وقت آیا ہے, تم وقت کے تحت غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرو اور ہم سہتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ زمانہ ہمارا ہوگا, حالات ہمارے ہوں گے, حکومت ہماری ہوگی, قانون ہمارا ہوگا, ہم پھر بتائیں گے کہ انصاف کیا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ نڈھال قوم جو بیٹھی ہے نا ہمارے سامنے, جن کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی, جن کی کمروں میں دم نہیں, جن کی زبانیں اٹھتی ہیں تو گالی کے لیے, جن کی زبانیں کھلتی ہیں تو چغلی اور غیبت کے لیے, جن کی آواز اٹھتی ہے تو گانوں کے لیے, جن کی آواز نکلتی ہے تو ماں باپ کے خلاف اونچی, یہ قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس قوم سے؟ کچھ کر سکتی ہے یہ قوم؟ نمازوں کی پابندی چھوڑ کر یہ قوم سوچتی ہے کہ ہماری زندگی بہتر گزر جائے. فجر کو چھوڑ کر یہ قوم رزق کی ترقی ڈھونڈتی ہے. بھلے کیسے ملے گی تمہیں رزق میں ترقی اور برکت؟ نہیں مل سکتی. یاد رکھنا عزیزان محترم, آج میں اور آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے, اگر فجر سے لے کر عشاء تک
اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں دیتے جب تک کہ میرا رب سننے والا نہیں ہے۔ تم نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، اپنے نفس کی سب سے پہلے سنتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنا تمہیں دشوار لگتا ہے، دنیا کے معاملات میں تم چکا چوند رہتے ہو، نوکری کی تلاش میں در در بھٹکتے رہتے ہو، چند سکوں کو کمانے کے لیے اسلام سے دوری اختیار کرتے ہو، پھر مصیبت آتی ہے تو اسی رب کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ رب سن لے میری، تو اللہ پوچھتا ہوگا نا کہ بدخماش، آج سورج نکلنے سے پہلے تیری زندگی میں ایک نماز آئی تھی جس کو فجر کہا گیا تھا، میرے نبی کا نور تھی وہ نماز، میرے نبی کی چاہت تھی وہ نماز، میرے نبی پسند کرتے تھے اس نماز کو، اور تو اس نبی کا نام لے کر کے اپنے آپ کو دنیا داری میں ڈال کر کے گہری نیند میں سو کر کے جب سورج طلوع ہوتا ہے اٹھ کر کے اپنی صحت اور رزق کے بارے میں دریافت کرتا ہے ناپکار۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ آج وقت ہے عزیزان محترم، آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ آؤ آگے بڑھو، آواز کو بلند کرو۔ حق دو طریقے سے لیا جا سکتا ہے، اسلام نے سکھایا حق دو طریقے سے لیا جا سکتا ہے، ایک آواز کو بلند کر کے حق لیا جا سکتا ہے، دو دینا چاہیے، آواز نکال کر بولنا چاہیے۔ اگر تمہاری آواز کو دبانے کی کوشش اگر کی جاتی ہے تو پھر حق کو چھین کر بھی لینا چاہیے، لیکن کہاں ہے کہاں ہے ذرا مجھے بتائیے وہ مجاہدین، کہاں ہے وہ انسان کو چاہنے والے؟ ارے آؤ ذرا جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں، یہ غنڈہ گردی کا ڈر ہمیں نہ بٹھاؤ بابا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پورے ملک اور شہر کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کر دیا۔ باپ بادشاہ کے گود میں بیٹھا ہوا، اس ملک کا بادشاہ، اسلام کا دشمن، اس کی فوج اور رعایا اسلام کی دشمن، ہر طرف اسلام کے خلاف چیم ہو گئیاں۔ ایک شخص، ایک، آج اس ملک میں 30 سے 35 کروڑ مسلمان موجود ہیں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں تم۔ ارے بھائی ذرا ہمارے بھی سن لو نا، ہمارے کو بھی دے دو نا، ہم کو بھی ریزرویشن چاہیے۔ ارے ہولی قوم، تم اس ملک کے حکمران ہو، تم بانٹنے والے ہو، تم مانگنے والے نہیں ہو۔ حاکم کا کام مانگنا نہیں بانٹنا ہوتا ہے، رعایا کا کام مانگنا ہوتا ہے، اور تم نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا اور مانگنے پر آ گئے۔ ذرا بادشاہ جی میری بھی سن لینا، استغفر اللہ، غور کرو اس وقت کو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نمرود کے خلاف توحید کا دروازہ کھول دیا اور کہا ابو آزر، تمہارا بادشاہ نمرود، سن لینا میری بات کو، میں تمہارے جھانسے میں آنے والا نہیں، مجھے حکم ہوا ہے ایک اللہ کو مانا جائے، وہی کارساز ہے، مشکل کشا ہے، تم کو اور مجھ کو پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، چاند اور سورج کو بنانے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا، تمہارے بادشاہ کو حکمران بنانے والا میرا وہ رب ہے۔ اے ابو جان آزر آ جائیے میری بات کی طرف۔ باپ نے کیا کیا؟ باپ نے پلٹ کر کہا بیٹا ابراہیم، میں تجھے گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، غور سے سمجھنا ان باتوں کو دوستو، ان باتوں کو سمجھنا، لے کے جانا، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا لینا۔ جب تک کہ باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا کامیابی ملنے والی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، اس وقت میں ہوا کیا؟ بادشاہ خلاف، بادشاہ کے ماتحتین خلاف، گھر کا باپ خلاف، رشتہ دار پڑوسی خلاف، سارے کا سارا شہر ایک طرف، اکیلا ابراہیم علیہ السلام شہر ار کے اندر اکیلا۔
کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد کو دیکھ کر کے مصلحت کا نعرہ بلند کیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ ارے بھائی اتنے سارے لوگ ایک طرف ہے نا، نقصان ہوتا کی کیا ہے کہ جان جاتی کی کیا ہے کہ گھر جلتا کی کیا ہے کہ چلو کچھ دن کے لیے مفاہمت کر لیتے ہیں، ان کے خلاف نہیں بولتے ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نکتہ دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھنا دوستو، جان ایک ہی وقت ملی ہے اور ایک ہی وقت جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اسلام کے خاطر جان اگر چلے گئی تو شہیدوں میں شمار ہو جائے گا، اگر جاتے جاتے رک گئی پھر زندگی مل گئی تو اللہ غازیوں میں شمار کر لے گا۔ دونوں بھی کامیابیاں ہیں، دونوں چیزوں میں کامیابی ہے ہمارے لیے۔ ہم کو یہ غنڈہ راز سے ڈرانے کی کوشش مت کرو میاں، مہنگا پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، یہ آواز تو حق کے لیے ہمیشہ اٹھتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اٹھو، بلند کرو اپنی آواز کو، مظاہرہ کرو اپنی طاقت کا۔ ضروری ہے عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ حق بلند کیا ابراہیم نے، کلمے کو بلند کیا۔ ملک کا جو ہے نا صدر، ملک کا بادشاہ مخالفت میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر دیکھا گیا کہ نہ پسینہ ہے، نہ کمزوری کے آثار ہے، نہ بہو میں گرا آئی، نہ ہاتھوں پیروں میں کوئی لرزہ آیا۔ اسی طاقت سے بھرپور مظاہرہ کیا توحید کا، اور بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور جب بادشاہ کا ظلم زیادہ بڑھ گیا، بہت زیادہ ہو گیا، جیسا آج بھی چل رہا ہے، حکومت دم توڑنے پر آ گئی انشاءاللہ، ایڑیاں رگڑے گی یہ حکومت انشاءاللہ۔ ابھی مسلمان تھوڑی گھبراہٹ کے معاملے میں ہے، ابھی سے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ فیصلہ کیا کیا جائے، ابھی سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نہ مذہبی رہنما کوئی اسے رہبری کر رہے ہیں، نہ سیاسی رہنما اس کی کوئی رہبری کر رہے ہیں، اسے تو بھنور میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن میرے ابراہیم کی سیرت میرے کام آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری اللہ سے دعا کی اور کہا، اللہ توحید کا پرچم بلند کر رہا ہوں کہ باطل طاقت ہمارے خلاف آ رہی ہے، اس ملک کا بادشاہ ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ یا اللہ تو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے نا میرے اللہ، تو یہ بادشاہ کا بھی مالک ہے، تو میرا بھی مالک ہے، تو نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر کے، میرا کام ہے توحید کو پھیلانا، میں ایک کلمے کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کروں گا۔ لیکن اللہ یہ بادشاہ خطرناک پلاننگ کر رہا ہے، یہ بادشاہ خطرناک میرے خلاف آ رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، میری جان لینے کی بات کر رہا ہے، میری املاک کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ یا اللہ میری مدد کے لیے تیار ہو جا۔ تم تو مانگتے ہی نہیں، تم کو خبروں سے مانگنے کی عادت پڑ گئی، نہ ڈھٹیاں چڑھانے کی عادت پڑ گئی۔ ایک فٹ پاتھ پر غریب سردی میں اکڑ رہا ہے، تم لے جا کے ایک بڑی اونچی خبر پہ چادر ڈال کے تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ انتہائی ناپکار بات ہے یہ۔ تمہارا تو نظام بن چکا، مزاج بن چکا مردوں سے مانگنا۔ هو الحی القیوم، اللہ کی ذات سے مانگا جائے۔ وہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن لیا، اور پھر اللہ نے آسمان سے فیصلہ صادر کر دیا۔ کس پر؟ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ جو حکومتیں بھی چل رہی ہے نا، یہ ناپائیدہ حکومتیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ الحمدللہ باطل حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ ایسے ہی معاملہ نمرود نے بھی کیا۔ اللہ نے آسمان سے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ کس کو دی وحی؟ اس سرزمین کے خونخوار جانور کو نہیں، اس سرزمین کے سب سے طاقتور آدمی کو نہیں، بلکہ اللہ نے وحی بھی اگر کی تو ایک لنگڑے مچھر پر کی۔ اللہ اکبر! آسمان سے فیصلہ آیا، ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اور کہا کہ اے مچھر کہاں بیٹھا ہے؟ ہمارا حکم آ گیا، اٹھ۔ ارے وہ مچھر سے بھی زیادہ گئے گزری ہو گئی یہ قوم،
ایک لنگڑے مچھر پر اللہ نے وحی کی اور کہا اوٹے مچھر، نمرود بیٹھا ہوا ہے اپنی متانت میں، اپنی باطل طاقت کے عوض میں ابراہیم کے خلاف جانا چاہتا ہے، ابراہیم کے ماتحتین کے خلاف جانا چاہتا ہے، مسلمانوں کا تباہ کرنا چاہتا ہے۔ مچھر اڑ، مچھر کو حکم ہوا، اللہ کے اشارے پر لنگڑا مچھر اٹھا اور بوئیں کرتا ہوا محل میں داخل ہوا، اور فرعون جہاں نمرود جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کی ناک سے سر میں گھس گیا۔ نمرود ہاں ہاں کرتا رہا، ناک میں مچھر، اور مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ہماری مخلوق ہمارے حکم کی تابعداری کرنا ہے۔ اب مچھر کو حکم ہوا کہ تھوڑی تھوڑی دیر سے نمرود کے سر میں ڈنک مارنا ہے۔ اللہ اکبر! کس کو حکم ہوا؟ ارے تم تو طاقتور ہو جی، تمہارے اندر منو وزن اٹھانے کی طاقت ہے، تم اچھے اچھوں کو پچھاڑ سکتے ہو، تم اچھے اچھوں کو زمین دوز کر سکتے ہو، تمہاری طاقت کا کیا کہنا آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس کو ذہن میں رکھنا، ایک لگڑا مچھر اللہ کے اشارے پر اڑا۔ اس نے نہیں سوچا کہ میں لنگڑا بھی ہوں پھر مچھر بھی ہوں، اتنا بڑا انسان کا مار دیا تو یہ تو سوالات تمہارے پاس ہیں، اگر ذرا ایسا کروں گا تو بچے کی پڑھائی رک جائے گی نا، ارے ذرا ایسا کروں گا تو کہیں پولیس میں نام تو نہیں آ جائے گا، ارے کہیں ایسا بولوں گا تو کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ تم سوچتے ہو، مچھر نے نہیں سوچا، اڑا نمرود کی ناک میں گھسا، بھیجے میں بیٹھ گیا۔ اب ڈنک مار رہا ہے، نمرود تڑپ رہا ہے، نمرود جو ہے چیخ رہا ہے، اور آخر میں نمرود کیا کرنے لگا؟ جب سر میں درد ہونا شروع ہوا تو وہ سر جو متانت سے کسی کے سامنے جھکاتا نہیں تھا، آج بھی یہ نمرود ایسے ہی سوچتا ہے کہ میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، انشاءاللہ العزیز وہی نمرود کا منشر تو ہی نمرودیت کو بھی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ آنکھیں دیکھ کر دل ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ غرض دیواروں کو ٹکرانے لگا، چیخنے لگا، درد کم نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نظام ایسے بنایا کہ جن لوگوں کے سروں کو اپنے پیروں پر جھکایا کرتا تھا، جن سروں کو اپنے پیروں پر جھکایا کرتا تھا، اللہ اکبر، انہیں لوگوں کو طلب کیا گیا۔ وہ لوگ دربار میں حاضر ہیں کہ نمرود کا کیا دربار ہو، کیا جو نا اجازت نامہ ہوگا، کیا حکم دینے والا ہے ہمارا بادشاہ۔ نمرود نے کہا تمہارے پیر میں چپل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ جھکو اور اپنے پیروں سے چپل کو اتار لو، دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں چپل کو پکڑ لیا اور نمرود نے سر کو جھکایا۔ نمرود کہتا ہے کہ میرے سر میں جب بھی درد ہو میں چیخنے لگوں، تم اپنی چپلوں سے میرے سر پہ مارتے جانا، اور انشاءاللہ یہ بلقیس کے جو قاتل بچے ہیں نا ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ آج آصفہ کے قاتل گھوم رہے ہیں، ان کا بھی انجام ہوگا۔ جنہوں نے بابری مسجد کو توڑا ہے ان کا بھی انجام ہوگا، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اس سرزمین پر ان کا بھی ہوگا، جو بہن کے گھر پر بلڈوزر چلا ہے اس کا بھی ہوگا۔ ہر بدلہ انشاءاللہ اس سرزمین پر ہوگا، بشرطے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں اللہ کو ماننے والا بن جاؤں، پھر دیکھنا ہمارے سینوں سے ڈر اور خوف اللہ ختم کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ غنڈوں کا ڈر ہمیں نہ بتاؤ بابو، یہ وہ قوم ہے الحمدللہ، یہ وہ قوم ہے جس کے ذریعے سے تم کو کھانا مل رہا ہے، تم کو عزت مل رہی ہے۔ یہ قوم اگر اس سرزمین سے ختم ہو جائے گی تو چپا تمہاری فقیری کے ہاتھ میں آ جائے گا اور تم لنگڑتے لنگڑتے بھوکے پیاسوں مانگتے پھرو گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں نہ چھیڑ لو، ابھی رب ہمارے ساتھ ہے۔ بہت کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، بہت غلطیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن رب کا ساتھ ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، نہ خوشی میں رب کا ساتھ چھوڑا، نہ غم میں رب کا ساتھ چھوڑا، نہ تمنگری میں رب کا ساتھ چھوڑا، نہ غربت میں رب کا ساتھ چھوڑا۔ نیند کے اندھیرے میں ہم رب کو پکارتے ہیں، دن کے اجالے میں رب کو پکارتے ہیں، اور 5 وقت بغیر کسی اشارے کے آ کر، بغیر کسی مفاد کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحانہ ربی العالی کی تسبیح بیان کر کے ہم روٹے ہوئے رب کو منا بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آؤ یہ غنڈوں کا ڈر نکالو۔ اب ایک آخری بات بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ غور کرو، اسلام کے اندر
بہت ساری باتیں رکھی گئی ہیں، بہت ساری باتیں. اور یہ نڈھال جو جسم بیٹھے ہیں نا میرے سامنے، یہ نوجوانوں کے ناپکار، بالکل ناکارا. ارے کچرے سے خوشبو آ سکتی ہے کیا؟ آ سکتی ہے کچرے سے خوشبو؟ بدبو کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ قوم کچرے دان میں تبدیل ہو گئی ہے. تم خوشبو والے ہو، تمہارے اندر بہت خوشبو ہے. تم جہاں جاتے ہو نبی کے درود کی خوشبو پھیلا دیتے ہو، نبی کی سنت کی خوشبو پھیلا دیتے ہو. لیکن تم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دنیا پرستی میں ڈال کر تم نے بدبو کا مظاہرہ کیا تو قاتلوں میں تمہارا نام شمار کیا گیا، زانیوں میں تمہارا نام شمار کیا گیا، سود خوروں میں تمہارا نام شمار کیا گیا، جہیز کے لینے اور دینے والوں میں تمہارا نام آ گیا، بت پرستی میں تمہارا نام آ گیا، خبر پرستی میں تمہارا نام آ گیا، قاتلوں میں تمہارا نام آ گیا، زانیوں میں تمہارا نام آ گیا. ارے بدلو اپنی زندگی کو، بدلو اپنے طریقے کو، بدلو اپنے وقت کو، بدلو اپنے طریقہ کار کو، لاؤ اسلام کے تحت. پھر دیکھنا تمہارا ہی نام ہوگا، تمہارے آگے دنیا جھکے گی، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، تمہارے سے گریہ بازاری کرے گی اور کہے گی کہ میاں تم سے ہی چلتی ہے یہ کائنات، ہم سے چلایا نہیں جاتا ہے. انشاءاللہ جب میں رب والا بن جاؤں، آپ رب والے بن جائے، یہ دینار اور درہم کی غلامی چھوڑ کر یہ عصری تعلیم کا جو نظام آیا ہے نا مسلمانوں کے پاس، یہ دینی تعلیم کو کمزور کر کے مدرسے کے بچوں کو جو ہے نا تم جو کمزور کر دیے ہو. ایک حافظ کو تم گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہو، لیکن میکس کا ٹیچر جب آتا ہے تو سارا گھر معطر کر دیا جاتا ہے. حافظ صاحب جب گھر کو آتے ہیں تو گھر کا جو ہے نا سامان بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی میکس کا ٹیچر پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اپنے گھر کو سنوار دیتے ہو. میکس کے ٹیچر کی تنخواہ تم نے 20,000 مقرر کی ہے، ایک حافظ کی تنخواہ تم نے 5 سے 8,000 روپے تقسیم تو ہے بنائی ہے. تو ذرا بھلا بتاؤ تو صحیح ہے، قوم سے اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ سوچو. گھر بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہو، اللہ کے گھر کو بنانے کی باری آتے تو چادر لے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی مسجد میں بن رہی ہے، چندہ دو، کوئی اینٹ دلاؤ، کوئی جو ہے نا کنکریٹ دلاؤ، کوئی سیمنٹ دلاؤ، کوئی ایرن لوہا دلاؤ، کوئی مزدوری دو. چندہ مانگنا پڑتا ہے نا. اللہ کا گھر بنتا ہے تو کیا آپ کا گھر بنتے وقت کبھی چندہ لیا آپ نے؟ کسی نکڑ پہ کھڑے ہو کر چندہ وصول کیا؟ ارے وہ گھر جو کل تمہاری اولاد کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے ایک زحمت بن جانے والا ہے. لڑ لڑ کے مریں گے اولادیں، دینداری اگر نہیں ہے ان کے پاس تو. یہ باپ نے میرے لیے چھوڑا تھا، یہ شوہر میرے لیے دیا تھا. یہ گھر جس کو بنانے کی خوشخبری میرے نبی نے دی کہ جس نے زمین پر عبادت کے لیے مسجد، اللہ کا گھر تعمیر کروایا، میں وعدہ کرتا ہوں، کہا اللہ کے نبی نے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کروا دوں گا. اور جس کے لیے محل مل رہا ہے اس کے لیے چندوں میں لا دیا تم نے، اور جو بعد میں لڑائی جھگڑے کا باعث بننے والا ہے، جس کا حساب کتاب تم کو اللہ کے پاس مرنے کے بعد دینا ہے، اس کی فکر میں رات اور دن لگا رہے ہو. اللہ 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 کی پناہ ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کو لے کے جاؤ دوستو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. بیٹھو تو صحیح کبھی اکیلے میں، پھر دیکھو تو صحیح کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. بس باتیں جنت میں جانے کی، عمل جہنمیوں کا، تو عمل کے ساتھ جہنم میں جائیں گے آپ، باتوں سے تھوڑی جنت میں جانے والے. نہیں نہیں نہیں، جب تک کہ ڈھال نہیں دیں گے آپ، وقف نہیں کر دیں گے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر وہی نعرہ بلند کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے شہر ار کی سرزمین پر کیا تھا. اسی لیے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 2 نبیوں کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے قرآن کے ذریعے سے. پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، اسوہ کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ نے تمام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا. یہ 2 نبی ایسے ہیں جن کی زندگی مماثلت میں گزرتی ہے، مثال دونوں کی زندگی میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. ابراہیم صلی اللہ نے شرک کے ماحول میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکانہ ماحول میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ بلند کیا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، وہ ایک اللہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا. اللہ اکبر. میرے آقا نے نبوت والی زبان سے پہلا جملہ قوم کے نام کیا، اور جس قوم کے نام جملہ کیا، جن لوگوں نے اس وقت لے لیا وہ وہابی بن گئے، اور جن لوگوں نے جملے کو چھوڑ دیا وہ لہابی بن گئے. بہت دیر سے سمجھ میں آئے گی یہ جملے، بہت دیر سے سمجھ میں آئے گا یہ معاملہ. وہابی کا مطلب ہے اللہ والا. اللہ والوں میں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہابیوں میں شامل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے صحیح کہا ہے، ہمارے چچا نے صحیح کہا ہے، ہمارے بھائی نے صحیح کہا ہے، مان لیا بات کو. اب یہاں سے وہی زندگی ہوتی ہے جو آج چل رہی ہے. آپ سامنے والے کے مذہب کی تعریف کر دو، ان کے عقائد کو اچھا جانو، ان کے ہر تقریب میں تم شرکت کر لو، تم بہترین انسان ہو اس ملک کے، اس سرزمین کے، محلے کے، شہر کے. لیکن تم نے یہ کہا کہ بابا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہاتوں کے بنائے ہوئے بت تمہارا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک اللہ کی عبادت کے طرف آ جاؤ، تمہارا ہمارا پالنہار مشکل کشا سستی کرتا وہ ایک ہے. یہاں سے دشمنی شروع ہوگی. میرے آقا کے خلاف بھی ہوا، اور سارا شہر ایک طرف ہوا، گنے چنے مسلمان نبی کے ساتھ رہنے لگے. اور پھر ان تمام گنڈوں کا سرغنہ ابو جہل کو بنا دیا گیا، جس کی غنڈہ گردی کے تحت عرب کے، شہر کے، ملک کے تمام غنڈے ماتحت بن گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کے اور آپ کے ماننے والوں کے دشمن بن گئے. لیکن یاد رکھنا عزیزان محترم، وہ مختصر اور چھوٹی جماعت مکے کی سرزمین پر تھی، لیکن باطل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اور اللہ نے بعد میں یہ بتا دیا 20-23 سال کے بعد، یہ چھوٹی جماعت جو تھی آج مکے پر سب سے بڑی جماعت بن کر آ رہی ہے. اور ہوگا یہی عزیزان محترم. آج تم کو یہ نعرہ دیا گیا کہ تم اقلیت میں ہو، تم چھوٹے ہو، خوشی مناؤ. میرے نبی بھی مکے کی سرزمین پر اقلیت میں تھے، لیکن اللہ نے بغیر خون خرابے کے مکہ ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور مکے کی بادشاہت میرے نبی کے ہاتھ میں دی گئی. اور ہوگا یہی انشاءاللہ تعالی آئندہ حالات اور ماحول اور وقت اور سالوں کے اندر، کہ ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن طاقتور ہیں. اس لیے طاقتور ہیں کہ ہماری طاقت کچھ نہیں ہے، ہمارے خالق کی طاقت، ہمارے مالک کی طاقت جو ہے، اس سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. اور ہم چھوٹے ضرور ہیں، تم تکلیف ضرور دینا، ہم جو ہے نا ماں سمیہ کی طرح شہادت ضرور قبول کر لیں گے، حضرت یاسر اور عمار کی طرح ظلم ضرور برداشت کر لیں گے، ہم حضرت بلال کی طرح سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم موسیٰ بن عمیر کی طرح زمین کو چھوڑ دیں گے. لیکن یاد رکھنا یہ غنڈہ گردی نہیں چلنے والی ہے. ان غنڈوں سے ہمیں نہ ڈرانا، ہمارا بہت بڑا سابقہ ہے غنڈوں سے، اور ہمیں آتا بھی ہے کہ غنڈوں کو سبق کیسے سکھایا جائے. ہم کو آتا بھی ہے، ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے یہ تدبیر سکھائی ہے کہ غنڈوں کو کیسے پسپا کیا جائے اور غنڈوں کو کیسے تباہ کیا جائے. انشاءاللہ وہی تدبیر لے کر ہم غنڈہ گردی کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے عزیزان محترم، یہ کمزوری اور ناحقائی سے کچھ نہیں چلنے والا ہے، یہ ناحقت پن سے، یہ کمزوری سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہوا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سزائیں دی جا رہی ہے. میرے آقا نے ایک رات اپنے رب کے حضور میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے رب سے مانگا اور کہا کہ یا اللہ، دو بڑی طاقتیں ہیں اس سرزمین پر، ایک
عمر بن حشام ابو جہل کی شکل میں، ایک عمر بن خطاب کی شکل میں، یہ دو بڑی طاقتیں ہیں اس ملک کے اندر، اس سرزمین کے اوپر۔ اے اللہ، جو اسلام کو موضوع ہو، جو اسلام کو چاہتا ہو، جو اسلام کے لیے مناسب ہو، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ملک کے بہت بڑا غنڈہ جو ابو جہل کی شکل میں تھا اس کو لسٹ سے ہٹا دیا۔ عمر بن خطاب جیسی طاقت کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا، اور عمر بن خطاب جب ایک طاقتور قوی ہیکل شخص جب اسلام کی آغوش میں پناہ لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جب وہ شخص دیتا ہے تو اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ملنے لگی۔ پھر کوئی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی بھی طریقے سے نبی کو ستایا جائے، نبی کے ماننے والوں کو ستایا جائے، غریب یا پیسے والے مسلمانوں کو تنگ کیا جائے۔ عمر بن خطاب ایک چٹان کے مانند کھڑے ہو کر کے اسلام کو سنبھال رہے تھے، اسلام کو بچا رہے تھے، مسلمانوں کی ڈھارس بن رہے تھے، نبی کی طاقت بن رہے تھے۔ میرے نبی جب کبھی عمر بن خطاب کو دیکھتے تو آپ کے دندان مبارک نظر آ جاتے اور مسکرا دیا کرتے کہ اللہ سے میں نے عمر کو اسلام کے لیے مانگ کر لیا ہے، مانگ کر۔ کون ہے بھائی اتنے لوگوں میں یہاں بیٹھنے والا اسلام کے لیے چلنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے؟ ارے جان دینا بہت دور کی بات ہے، دے ہی نہیں سکتے تم نفس کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کیا دے سکتے تم؟ ابھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پہلے نفس کی قربانی دینا ہے۔ کون ہے تم میں سے نفس کی قربانی دینے کے لیے؟ کون ہے؟ اب سنتے ہو ارے بہت اچھا بولے بھائی مولوی صاحب، کیا بولتے آ رہے ہو؟ ارے بھائی، اس کے بعد مسجد سے باہر نکل گئے، گھر کو چلے گئے، جو روح کو ایک پپی لے لے گئے، سارے چیزیں بھول جاتے۔ ختم، تمہاری زندگی کا مقصد ہی اتنا ہے، کیڑے مکوڑے بن گئے تم۔ عمر بن خطاب کی سیرت کو ذہن میں رکھتے تو آج کوئی مائکا لال اسلام پر بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہمارے جو آزادی کے مجاہدین تھے اس ملک کو آزاد کرانے میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، آج ان کی تصاویر کو نکال کر پھینک نہیں دیا جاتا۔ کہاں ہے تمہاری زندگیاں؟ میں کتنا بتاؤں تمہیں، کتنا سمجھاؤں تمہیں؟ ہر جمعہ حلق پھاڑ پھاڑ کے مکمل تیاری کر کے یہ قوم کو اٹھانے کی فکر میں آپ کا بھائی جستجو کرتا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ آج جمعے کو نظر آتے ہو، پھر وہ جمعے کو نظر آتے ہو۔ ختم، تمہاری زندگی کا مقصد تو اتنا ہی ہے، پیسے کماؤ، بچہ بڑا ہو گیا شادی کی فکر، بچی بڑی ہو گئی داماد کی فکر، اس سے زیادہ تم کو کیا معلوم؟ بچی کو کالج میں چھوڑ کے آنا، تم جیسے ہی آئے بچی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی پہ چلے بھی جاتی۔ میں بتاتا ہوں تمہارے کو، آؤ کبھی تم نہیں کرتے نا یہ کام، اصل میں کرتے یہ کام۔ تم کو کیا ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانا، پیسے کا پیسہ جمع کرنا، اچھی زندگی لائف گزارنا، جب میں پیسے کم نہیں ہونا، ایک ٹائم کا کھانا کم نہیں ہونا، جو پسند کا ہے وہ مل جانا، جو پسند کا ہے وہ ہو جانا۔ تمہاری زندگی کا مقصد تو یہ بنا لیا، کیڑے مکوڑے۔ کیڑے مکوڑوں کا مقام کیا ہے؟ جنت میں جاتے ہیں لوگ؟ نہیں جاتے۔ جنت میں وہ جاتا جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں میرے اللہ ان کو راہ راست پر لا دے میرے اللہ، جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے اللہ۔ یا اللہ اس ملک کے حالات کو مسلمانوں کے موافق بنا دے میرے پاک پروردگار، فجر کی نماز سے عشاء تک مسلمانوں کو نمازی بنا دے میرے غفور رحیم۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے ختم فرما دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔